آنا 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 قبر میں فرشتوں آنا کیوں میرے سرکار آئے ہوئے قبر میں فرشتوں آنا 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 قبر میں فرشتوں آنا میرے سرکار آئے ہوئے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار ذوالحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء ختم الانبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء ملک فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں اجدی عظیم الشان محفل پاک ملک برادران بڑی عقیدت و محبت دنال اس دا اہتمام و انسلام فرمائے دعا ہے اللہ رب العالمین انہا دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین انہا دے اس جذبہ عشق رسول برکتاں وسعت عطا فرمائے حضرات گرامی ربیع النور شریف دا مقدس سونا پیارا مہینہ ساڑھے تے سایہ فگن ہے یہ مہینہ جس مہینے دے اندر ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آیا آقا کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دیاں خوبصورت محافل پوری دنیا دے اندر جتے جتے حضور دے غلام نے حضور دی آمد دی خوشی دے اندر حضور دے ذکر پاک دی خوبصورت محافل دا سرکار دے غلام اہتمام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو حضرات گرامی میں تھوڑے سامنے 30ویں پارے دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ویسے قرآن پاک سر تو بغیر بھی پڑھیا جائے تو بندہ سنے تو سبحان اللہ کھے تو نیکیاں اللہ 90 ہی عطا فرما توڑا ذہن بن چکے ہیں مولوی سر لا کے پڑھے تو پھر شاید سن کے سبحان اللہ کی تو پھر 90 لب دیاں انجھے شاید 10 لب دیاں نہیں پھر بھی سبحان اللہ بندہ کھنا نیکیاں 90 ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما چکتا ہے اور میں ایک تو میں اور گل دس دیا جدو خطیب تقریر شروع کردا نا وہ جدو پڑھے نا الحمدللہ رب العالمین تے سامعین جڑے بیٹھے ہوندے نا وہ اگر محبت نال کہنا سبحان اللہ تے خطیب دا دل کردا بھئی واہ بھئی مجمع چنگا ٹھیک فیٹ ہے یہ سنے گا تقریر تو جدو مجمع چپ کر کے ویکھن لگ پے خطیب آندا لگدا ہے میں کسی ناڑی بندے پھس گیا پتہ نہیں کی لیکن میں تو تانوں چوکے پہچان گیا اج دا نہیں تقریباً 8-9 سال ہو چلے ایتھے تھوڑے ساتھ ساتھ کے اندر حاضری دینا ہوں کہ ہر جمعے بلکہ جمعے نہیں کہیں جمعے نے وجہ کئی باری حاضری ہوں لگ پئی حضرات گرامی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہن دے نال لطف بھی آندا ہے اور نیکیاں بھی ودیاں نے اور خطیب دا بھی دل کردا ہے کہ میں کچھ بیان کراں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یہ دا معنی ہے اللہ فرماندا ہے سونیا جدوں بھی کوئی سوالی تیرے بوئے تے آ جائے لا تنہر چڑکی نہ جڑے بندے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تے بولو تے کوئی سبحان اللہ پھر محبت نہ بولیے تے کوئی سبحان اللہ
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا اگر کوئی سوالی تیرے بوئے تے آ جائے جدوں بھی آئے اللہ نے نہیں فرمایا محبوب جدوں کوئی سوالی تیرے بوئے تے آئے نا ڈنڈا پھڑ لیں جیڑا آئے نا تے جٹیاں دے ماری انہوں آکی تینوں نہیں پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین مدد کرنے والی ذات اللہ دی ہے مدد اللہ تو مانگ خبردار میرے کو لائیں اللہ نے انج نہیں فرمایا فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا جدوں کوئی سوالی جدوں کوئی منگتا تیرے بوئے تے منگن آ جائے چڑکی نا لا تنہر سونیا چڑکی نا جو منگے محبوب چولیاں پر کی عطا فرماتا ہے جو منگے جس ویلے منگے جنی باری منگے لا تنہر سونیا چڑکی نا وہ منگتا جائے محبوب تسی عطا فرما دے جائے جو منگتا جائے محبوب تسی اس کو عطا فرما دے جانا اللہ دا قرآن ہے سسی کنو دا قصہ نہیں نہ کوئی روایت ہے جنہوں کہے جی یہ ضعیف ہے میں اس کو منگتا نہیں نہ روایت نہیں نہ حکایت ہے قرآن دی آیت ہے محبت نہ بولیے دے پڑی سبحان اللہ پھر پیار نہ بابا دے بلند بولیے دے سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہاتھ چکے بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا سونیا جدوں بھی کوئی سوالی تیرے بوئے تے آ جائے جدوں بھی کوئی منگتا تیرے بوئے تے آ جائے لا تنہر سونیا انہوں چھڑکی نا گویا رب فرما رہے ہیں گویا قرآن تو پتہ لگا ہے کہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جدوں کوئی منگدا ہے مصطفیٰ انہوں چھڑک دے نہیں بلکہ جو بھی کوئی منگدا ہے میرے نبی انہوں عطا فرمائی چھڑ دے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا جڑا بھی سوالی تیرے بوئے تے آ جائے لا تنہر انہوں چھڑکنا نہیں محبوب انہوں نہ چھڑکیا دے اور جو منگے جس ویلے منگے جنی باری منگے وہ منگتا جائے تسی انہوں عطا فرما دی جائے اللہ دا قرآن فرمایا سونیا جدوں کوئی سوالی تیرے بوئے تے آ جائے جدوں بھی منگے ایک چیز ہور میں کہنا نبیاں دے بوئے تے جا کے منگنا نبیاں دے بوئے تے جا کے سوال کرنا یہ اج دا طریقہ نہیں اج دا طریقہ نہیں نبیاں دے بوئے تے جا کے منگنا سوال کرنا یہ اساں بریلویاں کام شروع نہیں کیتا بلکہ اگر قرآن پڑھ کے پہلیاں ساریاں امتاں تینوں نبیاں دے بوئے تو منگدیاں نظر ہونگیاں قرآن پڑھ آؤ ذرا میں سب تو پہلا گل ہی شروع کرنا اس نبی تو جڑا جلالی ہے جلالی نبی کی نام ہے والا جلالی نبی دا نام کی نام ہے دردے کیوں کیسا کی نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلالی نبی اتنے جلالی حدیث سے جاندہ ہے اتنے غصے والے نبی سن اتنے طاقتور نبی کہ اگر غصے میں چاہ کے مکہ آسمانہ نو مار چھڑ دے ستے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرے اتنے جلالی نبی جنہ جناب اسرائیل علیہ السلام دے رکھتا ہے اور انور شاہ کشمیری لکھتا ہے نا پورا تھپڑ نہیں سی مارے ایسے صرف دو پورے وجہ سن اکھ نکل گئی اللہ دی بارگاہ اللہ نے فرمایا لے جان کشمیری اللہ کو جان لین دی گل کرنے وہ تے جلالی ہی پڑا ہے میں کیا ہوں نیکو میں نے پھڑکا طریق اس جلالی نبی دی بارگاہ ایک وادی ہے اللہ دے نبی تشریف فرمانے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل نے کوئی پانی مک گیا پانی ختم ہو گیا 12 قبیلے سن کتنے سارے بولیے کتنے قبیلے پھر محبت نہ بولیے کتنے قبیلے 12 قبیلے سن پانی مک گیا جب پانی مک گیا نا ایک دوسرے کو سر جوڑ کے آندے نے بھئی کی کریے پانی مک گیا ہے انہاں کیا پریشان ہونے والی گل کریے پانی مک گیا نبی ساڈے وچ موجود نے
نبی ساڈے وچ موجود نے، آؤ چلیے اللہ دے نبی دی بارگاہ۔ اللہ دے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بنی اسرائیل والے آ گئے، آقد کر دیں یا نبی اللہ پانی مک گیا ہے، اسی پانی پینا چاہنے ہیں، پانی نہیں نظر آ رہا، کی کریے؟ اللہ نے اے نہیں فرمایا اے نبی جڑے تیرے کول آئے نے، آج جڑا تیرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے، اے ڈنڈا انہاں نوں مار، انہاں نوں آکھ میں کیڑا اللہ کولوں منگو۔ اللہ نے انج نہیں فرمایا، جدو قوم والے آپ کہندے نے یا نبی اللہ پانی چاہیدا ہے، قرآن کی کہندا ہے؟ بولیے ذرا محبت دے نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن فرمانا ہے، پڑھا قرآن اللہ دا۔ شغل تے لانے نہیں، نہ ہی شغلی مولوی ہیں، ابھی اللہ دا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اللہ دا قرآن سنیے، اللہ کریم فرمانے جدو قوم والے جناب کلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آپ جب چودھری یا نبی اللہ پانی چاہیے، اللہ فرمانے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کولوں موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے پانی منگیا سی، اللہ دی نبی نے کی فرمایا؟ اساں جدوں ساڈے کول پانی آ کے قوم والے منگیا ہے، اللہ دی نبی نے کی کیتا؟ اپنا ڈنڈا پتھر تے ماریا۔ اللہ فرماتا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا، اپنا سوٹا، اپنا عصا اس پتھر تے ماریا ہے۔ قبیلے سن 12 اللہ دے نبی جدو ڈنڈا ماریا تے اس پتھر وچوں ایک چشمہ جاری نہیں ہویا، 2 چشمے جاری نہیں ہوئے، 3 چشمے جاری نہیں ہوئے۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 1 2 3 4 5 چشمے جاری نہیں ہوئے، قبیلے 12 سن، اس پتھر وچوں اللہ نے پورے 12 چشمے جاری فرما چھڑے، 12 چشمے پانی سے نکلے، اس چشمے 12 نکلے اس پتھر دے وچوں۔ کمال ہے اللہ دے نبی دا بجیا ڈنڈا بجیا پتھر دے، واہ بھائی واہ، کیا بات۔ تسی سات چک وچ رہن والے ہو، تساں اج تک دیکھیا کہ کسی بندے نے ڈنڈا ماریا ہوئے زمین چوں پانی نکلیا ہوئے؟ کیوں بھائی جڑے چپ کیتے ہو شاید تساں انہی بور کیتے ہو، یہ ہوندے نے بور کہ بندہ ڈنڈا مارے تھلو پانی نکل کنے 350 فٹ ڈونگے بور کرواندے ہو نا، 120 150 200 فٹ کئی علاقے جی 350 فٹ ڈونگا بور کرایا، پانی بڑا صاف نسلے والا پانی ہوندا ہے۔ واہ مالکہ تیری قدرت تو صدقے جاواں، ایتھے انہیں نے ڈونگے بور کریے تاں پانی نکل رہا ہے۔ اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا میرے کو پانی لینا آئے ہو تے لیاؤ بور والے لیاؤ سٹاؤ سامان تے بور کر رہے ہیں پانی نکلے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لیاؤ میرا ڈنڈا۔ ڈنڈا ماریا قبیلے سن 12 کہ اللہ دے نبی نے بھی نہیں چاہیا کہ ایک چشمے چوئی سارے پانی پیندے رہن، فرمایا نہیں، قبیلے 12 نے اسی ڈنڈا ہی ایسا ماراں گے اللہ اس پتھر وچوں چشمے ہی پانی دے 12 جاری فرما چھڑے۔ پتہ اس قرآن دی آیت تو لگیا پہلی امتاں نوں بھی جدوں کوئی اوکھا میرا نظر آوندا سی ڈر اللہ دے نبیاں دا ہی نظر آوندا سی، اللہ دے نبیاں دے کولوں جا کے منگنا، اے بریلویاں نواں کام نہیں شروع کیتا، پہلیاں امتاں نہیں کردیاں، نبیاں دی بارگاہ وچ جا کے اپنی مشکلاں پیش کر دی، یا نبی اللہ اے مشکل ہے اینو حل فرما دیو، اے مشکل ہے اینو حل فرماؤ۔ اچھا کدی کسی نے پوچھ کے دیکھ لینا، اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام جدو آئے
آ کے فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں. انہوں نے کہا جی نبی ہے تے کوئی معجزہ بخا. فرمایا کی معجزہ بکھنا؟ انہوں نے کہا جی آ پہاڑی ہے, ایک پہاڑی پھٹ جائے, یہ وچوں اونٹنی باہر نکلے تے نکلدیاں بچہ جمے تے اسی من جاں گے تسی نبی ہو. اللہ دے نبی نے اینج ڈنڈا ماریا, قرآن پاک پڑھ کے ڈنڈا ماریا, پہاڑی پھٹ گئی, وچوں اونٹنی نکلی, نکلدیاں ساروں نے بچہ جمیا. اج تک کسے مولوی سے پوچھی کیا پہاڑی دے اوتے ڈنڈا ماری ہے وچوں اونٹنیاں نکلدیاں؟ کیا اونٹنیاں نکلدیاں بچے جمدیاں. پوچھ خدا دی قسم ہے قرآن رکھ کے مولوی دے سر پہ, پوچھ مولوی صاحب نکل ہے؟ آکھے گا نہیں جی. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا, نکلی جی بالکل نکلی. میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا پانی دے 12 چشمے جاری ہوئے؟ آندا جی بالکل جاری ہوئے. میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد اندھے نو اکھاں دتیاں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں کیا انہاں دا معجزہ ہے؟ آندا جی بالکل ٹھیک ہے. انہاں نے اندھیاں نو اکھاں دیتیاں, کوڑیاں دے کوڑ دور کیتے, مردیاں نو زندہ کیتا. میں کیا اللہ دا قرآن پڑھی نا, یہ سارے معجزات قرآن وچ نے؟ آندا بالکل. میں کیا اللہ دا نبی ڈنڈا مارے پانی دے 12 چشمے جاری ہو جان, کبھی کسے مولوی کوئی گل نہیں کیتی؟ جی ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام ڈنڈا مارن پہاڑی دے وچوں اونٹنی نکل گیا, سار بچہ جنم دے, کوئی پریشانی نہیں. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے دے اکھاں تے ہاتھ پھیرن, اکھاں ٹھیک ہو جان, کوڑیاں دا کوڑ ٹھیک ہو جائے, کوئی پریشانی نہیں. جدوں گل کریے آمینہ دے لال دی, پتہ نہیں ڈینگی کیوں لڑ جاندا ہے, پتہ نہیں پریشانی کا دی ہو جاندی. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سکھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اے اللہ دے باقی نبیاں دی شانہ جو بیان کرنا ہے کہ اس نبی دی بھی شان بیان کریا کر جس نبی دے پیچھے معراج دی راتی سارے نبی ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے, اس نبی دی بھی شانہ بیان کریا کر. اللہ دے نبی جناب کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر قوم آئی ہے, یا نبی اللہ پانی چاہیے. آپ نے ڈنڈا مارے, 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے, قوم والیاں پیتے پانی رج رج پیتا. اللہ دے نبی نے مشکل کشائی فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشائی فرمائی, سب نبی اپنے اپنے امتیاں دیاں مشکل کشائیاں فرمانے رہے. اور جدو تیرے تے میرے لجپال آقا دی باری آئی ہے, آگرہ ہونے بیکھنا تیرے تے میرے لجپال نبی نے کیویں مشکل کشائی فرمائی ہے, کیویں کرم نوازی فرمائی ہے. ایک غزوے کے اندر جنگ مصطفیٰ سے غلام کر دے پہنے, جنگ کر دیا. آقا کریم دے صحابی نام سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ وچ تیر لگ گیا, ڈیلا بننے نکل آیا. ڈیلا جدوں باہر نکلیا ہے, ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھیا ڈیلا تے لے کے آ گیا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر. میری سرکار نے فرمایا قتادہ کی گل ہے؟ عرض کی ماں کنے نہ والیا, سرکار ہاتھ وچ تیر لگا ہے, سرکار ڈیلا بننے نکل آیا ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا قتادہ آنکھ دینا اللہ دا کم ہے, اکھاں ٹھیک کرنا اللہ دا کم ہے, میں کہڑا کوئی اللہ ہاں, میں تے رسول اللہ ہاں, میں کی کر سکنا وا. میرے نبی نے کوئی جملہ نہیں بولیا. سیدنا قتادہ نے عرض کی تھی, عرض کر دیں آقا ہاتھ دے اندر تیر لگا ہے, سونیا ڈیلا باہر نکل آیا ہے. میری سرکار نے فرمایا قتادہ دس دل چاہتا کی ہے, سننا حضرت قتادہ کا جملہ. عرض کر دیں آقا میں جوان جہان ہاں, اگر سرکار میں جوانی دیا بہارا تے بیٹھی ہی کوئی نہیں. آقا جوان جہان آقا ڈیلا باہر نکل آیا. میری سرکار فرمایا قتادہ دس چاہتا کی ہے. عرض کر سونے تو ہاتھی باریاں بچ آیا, فرمایا پھری بھی آیا ہے. عرض کر سونے آنکھ لین آیا, سرکار میں آنکھ لین واسطے آیا, سرکار آنکھ لین واسطے آیا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا غلاما میں کہڑا کوئی اکھاں دا ٹیپو رکھ کے بیٹھا وا کہ اکھاں ونڈی جاواں, یہ نہیں فرمایا. نہ ہی سرکار یہ فرمایا غلاما اکھاں دینا تے اللہ دا کم ہے, اللہ کو منگ اللہ تینوں اکھ عطا کرے گا. یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ پر حدیث میری سرکار نے فرمایا اے قتادہ جی آقا, فرمایا اکھ لین آئے جی سرکار اکھ منگن واسطے
واسطے آیا میرے نبی نے فرمایا کتادا اے دس اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے اے کتادا دس اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے جدو غلام نے اتنا جملہ سنیا کہ سرکار نے فرمایا کتادا اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے حضرت کتادا ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سونے اکھ میں منگی ہے جنت تہاڈی مرضی بن گئی ہے کمی کسی چیز دی نہیں سرکار دوویں شیاں عطا فرما چھڈو سرکار اکھ میں منگی ہے جنت تسی خود دے رہے ہو سرکار ایتھوں حدیث تو یہ بھی پتہ لگا گویا میرے نبی نے یہ سوال کر کے دسیا کائنات والو میں نبی بن کے نہیں جی آیا اج کچھ بیلیاں میں نبی تو ایک ڈاکیے کی طرح ہے بس آیا پیغام دے کے چلا گیا نبی بھائیوں کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے ہم بھی اللہ کے بندے نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں وہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے میری سرکار عید نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے دسیا او کائنات والو میں بے اختیارہ نبی بن کے نیچے آیا اللہ نے مینوں با اختیار نبی بنا کے بھیجا ہے علماء دس اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے گویا سرکار دسیا او میرے علماء میرے بوئے تے جڑا منگنے آوندا ہے او ایک چیز منگدا ہے اسی اونوں دو چیزاں عطا فرما چھڈنے فرمایا علماء اکھ چاہیے کہ جنت غلام عرض کرنا اکھ میں منگی ہے جنت تسی عطا فرما کمی کوئی نہیں سرکار دو میں شامل دے دیو اللہ سرکار دو میں شامل عطا کر آقا نے فرمایا اور نیڑے آ حضرت کتادہ قریب آئے میری سرکار نے او ہاتھ دی ہتھیلی تو چوکے نہ ڈیلا اینج اکھ دے ہلکے وچ رکھ کے اینج جدو ڈیلا رکھیا نہ وچ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا اینج اپنا لعاب دہن لگایا حضور نے جدو لعاب دہن اینج اس اکھ دے ہلکے وچ لایا نا حضرت کتادہ فرمان رب دی عزت دی قسم ہے فجعلہ احسن عینیہ فرمان نے رب دی عزت دی قسم ہے اس اکھ وچ دوجی نال موتا دسن لگ پیا اے مصطفیٰ دی عطا اللہ فرماندا ہے اما السائل فلا تنہر سونیا جڑا سوالی تیرے بوئے تے آ جائے لا تنہر سونیا جھڑکی نہ جو منگدا جائے سونیا عطا فرماندے جائے جو منگدا جائے جو منگدا جائے حبیب تسی اونوں عطا فرماندے جانا آ میں مسلم پڑھن لگا صحیح مسلم شریف حضور دے صحابی نام حضرت ربیہ روایت بھی صحیح ضعیف روایت نہیں صحیح مسلم شریف کی روایت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے سویر دا ویلا میں سرکار دی بارگاہ پانی پیش کیتا حضور وضو فرما لو میرے نبی نے فرمایا اے ربیہ جی آقا فرمایا آج وضو بعد کریں گے صلی ربیہ فرمایا ربیہ آج وضو بعد کریں گے پہلا میرے کولو منگ اچھا جی کسی دی مدد کسی کولو مدد منگنا بقول بیلیاں یہ شرک ہے کسی نو آکھنا میرے کولو منگ یہ شرک نہیں کی خیال ہے حضور شرک دی تعلیم دے رہے ہیں غلام حضور نے فرمایا میرے کولو مانگ صحیح فرمایا مجھ سے سوال کر کہ غلام نہیں عرض کی سرکار آپ ہی تو فرمایا جائے یا کا نام بدو یا کا نستعین کہ اللہ تیری عبادت کرنا تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہی بڑی نمتی کر کے بیلیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں سیابی نے نہیں عرض کیتا سرکار آپ ہی تو فرمایا جب یہ کو ہی مدد مانگنی چاہیے کہ آج مینوں فرمان رہا ہے صلی میرے کو
حضور نے فرمایا میرے کو سوال کر مانگ غلام عرض کہتے ہیں مانگ لوا سرکار حضور نے فرمایا مانگ ان مسلم شریف کے لفظ نے سننا میری سرکار نے فرمایا اے ربیہ میرے تو سوال کر لے مانگ لے جو دل کر دے مانگ جو دل کر دے مانگ لے حضرت ربیہ کندنے لج پالا کا اگر دین سے آئے ہو اگر مینوں فرمایا جے اے ربیہ آج مانگ لے کہ سرکار میں مانگدا ایواں اسالک مرافقتک فی الجنہ عرض کردے سرکار میں تہاڈے کولوں منگنا وا اسالکا میں تھوڑے کو سوال کرنا فرمایا غلامہ کسی کا سوال عرض کردے سرکار اسالکا مرافقتک فی الجنہ سرکار تھوڑے کو میں جنت کا سوال کرنا وا جنت بھی کوئی عام نہیں سرکار جنت بھی او چاہیے جتھے نال تہاڈا ساتھ موجود ہوئے گا اسالکا مرافقتک فی الجنہ سرکار جنت تھوڑی رفاقت منگنا میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلامہ جنت جے منگیا جنت کے دلوں میں عطا کر چھڑیے آبا غیر ذالک فرمایا غلامہ کوئی اور چیز بھی منگنی ہے تے منگ لے غلام کہندا سونیا تجھ کو تجھی سے مانگ کر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا پڑھ سکتے ہو دمل کے نال پڑھ لو تجھ کو تجھی سے مانگ کر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ پالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا میری سرکار نے فرمایا کچھ اور عرض کی سرکار جنت لب جائے تے نال ساتھ بھی تہاڈا لب جائے سرکاروں نے اور کی کرنا اس حدیث تو بھی پتہ چلیا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ جا کے جن نے جو منگیا میرے نبی نے عطا فرمایا جو منگیا عطا فرمایا لو بھی بس آخری گل کر کے تو میں بات لگا ختم کر میں 1.5 گھنٹے لگا پریشان کیوں ہو گیا ٹینشن نہیں لگو تجھے دیکھ کے ہوندا کی ہے کہ ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا اگے اگے دیکھو ہوندا ہے کی سبحان اللہ اگر بول سکتے تو کوئی پیار نہ بولو ایسا ایک دو دن ہوا ہے کچھ زکام وغیرہ ہویا لیکن کوئی محسوس نہیں ہوندا بس کدی کدی اور جو تھوڑی بھی ہولیاں گلا کرن لگ پئی پھر دا بھی نزول ہون لگ پیندا لیکن جدوں سرکار دا ذکر پاک شروع ہو جائے پھر ٹھیک ہو جانا سارا معاملہ حضور دی بارگاہ چ منگنا جنہیں بھی منگیا میرے نبی نے عطا فرمایا سبحان اللہ جدوں آقا کریم علیہ السلام نے مکہ پاک اظہار نبوت فرمایا نا اعلان نبوت فرمایا لوگ لگ پہ کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام بنن لگ پہ ابو جال نے دارالندوا دے وچ اکٹھ کیتا بڑے جا اکٹھ کیتے بڑے اکٹھ کیتے نا دارالندوا کہ سرکار دے خلاف اچھا مزے دی گل ہے ویسے اپنے دلوں سرکار دا ذکر مٹانا چاہتے سن اللہ نے فرمایا اکٹھ کر کے بھی میرے یار دا ذکر کرو اپنے دلوں ذکر بند کرنا چاہتے ہیں پر فرمایا پاویں بند کرو لیکن کرو میرے حبیب دا ذکر تو انہوں کٹھیاں کرا کے سارے پھر بھی تواڈیاں زباناں چوں میں ذکر مصطفیٰ ہی کراواں
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان۔ اچھا جی اکٹھ ہو گیا، انہوں نے کیا بھائی جناب کی گل ہے کیوں بلایا ہے؟ ابو جہل نے تمہیں تاں بلایا ہے، ایک اللہ بندہ ہے ہر روز لوگوں کو کلمہ پڑھا پڑھانا مسلمان کری جانا۔ انہوں نے کہا سوچو یہ بارے، انہوں نے کہا جی کوئی اس طرح کرو، کوئی نا کوئی بندہ یہ حل کرو، کوئی گل بات کرے۔ ابو جہل نے میں تے بڑے بڑے سیانے بھی کلے نے تے بڑے بڑے بہادر بھی کلے، عمر بن خطاب نال ود کے بہادر بندہ مکے چ کوئی نہیں سی، انہوں بھی کلیا سی کہ جا دا سر لے کے آؤ، بھی جا کے وہی ہو گیا۔ میں تے بڑے بڑے ٹور تھک گیا، تمہوں سارے سدیا ہوں تسی کو مشورہ دیو۔ ایک بچوں بول کے آندا ہے سردار جی جے تسی اجازت دیو تو میں مشورہ لیا۔ انہوں نے کہتے اور تینوں کہا جا سدیا مشورہ دینا، سدا بول کی کہنا؟ آندا ہے میں مشورہ ہی دینا کہ یمن دے اندر نا ایک بندہ بڑا زیرک تے مدبر، بڑا پڑھیا لکھیا فلسفی تے بڑا زیرک مدبر کہ وہ سوال ہی انج دا کر اسی تے کہ محبوب نے فرما چھڑیا سونیا جیڑا سوالی آئے گا نہیں بولے ہو یارو بولو ذرا سبحان اللہ۔ اسی تے کہ محبوب نے فرمایا واما السائلہ فلا تنہر، سونیا جیڑا سوالی آئے نا کھڑکی نہ، انہوں نے کہا جناب حبیب بن مالک نو بلاؤ، وہ آ کے کوئی گلاں باتاں کرے تو ساڈا رولا مکا دینا کٹھی۔ لو جی میرے جملے عمل تے لفظاں ول غور کرنا ہے، ہر گل ضروری نہیں ہوندی بڑی کھول کے بیان کی جے کوئی اشارے کنایے کی بھی گل ہوندی۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب میٹنگ کر کے نا انہوں نے ایک پوری جماعت تیار کی تھی، جماعت۔ انہوں نے کہا جی ایک اپنا تبلیغی وفد چھوڑو، ایک اپنی طرفوں ایک جماعت کا لو۔ انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا جی یمن لو جی پوری جماعت ایک بن کے نا یمن پہنچ، حبیب بن مالک جا کے کہنے نے حبیب بھائی حبیب بھائی انہوں نے کہا کی گل؟ انہوں نے کہا جی اسی آئے ہیں مکے چوں، اسی بڑے پریشان۔ حبیب بن مالک ویکھ کے آندا او تے تہاڈیاں بوتیاں ہی دس دیاں پہ میں تسی پریشان ہویا کی؟ انہوں نے کہا جی ساڈے مکے وچ ایک بندہ جہدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، وہ کہنا میں نبی ہوں، تارا لاتی بچہ یار، وہ کہنا میں نبی ہوں، جو بڑی دنیا نو کلمہ پڑھا رہا ہے، اپنے باپ دادے دا مذہب چھڑوا رہا ہے۔ انہاں کہ پھر لگی پھر یار آکھن لگے جناب تسی ایک باری مکے وچ آؤ۔ کہ ایک باری تسی مکے وچ آؤ، آ کے ادھر گل بات کرو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تسی چلو تو میں آنا۔ حبیب بن مالک سفر کردیاں جدو پہنچیا مکے، ابو جہل دی حویلی چاہے انہوں نے بڑا استقبال کیتا، ویلکم کیتا، جی آیا ہوں جناب تشریف لے آؤ۔ کرسیاں لگ گئی ہیں جناب، حبیب بن مالک بھی بیٹھ گیا، باقی سارے بڑے بڑے بے ایماناں دے سردار بیٹھے۔ ابو جہل بندوں بے کہنا جناب کیویں بلایا؟ انہوں نے کہا جی اسی بہت پریشان۔ انہوں نے کہا تو میں نے اگے پتہ لگ گیا بھی تسی بڑے پریشان ہو، وجہ کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈے اپنے قبیلے دا ایک بندہ سی، اس کا نام اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، وہ آندا میں نبی ہوں۔ حبیب بن مالک نے دیکھا اچھا وہ آندا میں نبی ہوں، جی بالکل۔ وہ کوئی دلیل بھی تے ہونی ہے نا، اگر کوئی بھی کام دلیل دے ہے نا وہ کوئی دلیل ہوگی۔ آدھے نہیں دلیل سلیل کوئی نہیں، بس ایویں ہی آندا میں نبی ہوں۔ جدوں نے کہا نا بس وہ ایویں ہی آندا میں نبی ہوں۔ حبیب بن مالک نے دی گل سن لی نا، گل سن کے نا اپنی جگہ تو اٹھیا۔ ابو جہل کہا جناب کدھر چلے ہو؟ آندا بھائی میں تہاڈی گل سننی سی سن لئی ہے تے آؤ ہن میرے نال رل کے اوتھے چلیے۔ انہوں نے کہا کتھے؟ انہوں نے کہا محمد دی بارگاہ۔ انہوں نے کہا نا نا اوتھے نہیں جانا۔ اتوں بھی پتہ لگا پرانا ٹولا ٹریا ہوندا سرکار دے در ول جان والا ڈکن والا۔ انہوں نے کہا اوتھے نہیں جانا۔ آندا میں اگے سنیا تے اسی کہ مکے کچھ بیوقوف رہندے نے پر اج میں اپنی اکھاں نال ویکھے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیویں؟ انہوں نے کہا شدائیو وہ تہاڈی سن لئی ہے تے میں آیا فیصلہ کرن، تے فیصلہ ایک پاسے دا سن کے تے نہیں نہ کیتی جاندی گل، فیصلہ تے دوواں پاسے گل سنیے تے تاں فیصلہ ہوندا ہے۔
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ حبیب بن مالک بول کے انہیں سدائیو چھے اتھے نہیں جانا دسو میں فیصلہ کیویں کراں گا ابو جہل اللہ تینوں چاند دی ضرورت نہیں پینی اونوں ایتھے ہی سد لینے ہن جملہ سنیا جے آندا تینوں چاند دی ضرورت نہیں پینی اونوں ایتھے ہی بلا لینے جدوں نے کہا تینوں چاند دی ضرورت نہیں پینی اونوں ایتھے ہی بلا لینے حبیب بول کے اندا عجیب احمق قسم دے لوگ نالے آندے او نبوت دا دعویٰ کرتا ہے کہ کیا وہ تھوڑی حویلی بھی آ جائے گا ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہویا آگا حبیب یہی دیو دے وچ باندھا ہے جتھے سادنے آئے اتھے ہی آ جانا اور جتھے سادنے اتھے ہی آ جانا تسی جملہ توجہ نہ سنے نہیں دے آگا کافر ہو کے آگا ہے یہی دیو دے وچ باندھا ہے جتھے سادنے اتھے ہی آ جانا ہے کہ نہیں سمجھا تے ہور سمجھا دینا کہ میری گل تے یقین نہیں ہوگا کہ میاں ولی دی جیل وچ یقین ہوئے قاضی علم الدین شہید کو پوچھ کے دیکھ لے اجدی کلی وچ آمنہ دے لال خود تشریف لے آئے ابو جہل آکھن لگا اے دیو دے وچ وعدہ ہے جتھے سدنے اوتھے ہی تشریف لے آویں چلو ٹھیک ہے جے انج دی گل ہے تے ٹھیک ہے پر بلا لو حبیب بن مالک کرسی تے بیٹھ گیا ابو جہل بیٹھا ہے ابو لہب اتبا شیبہ ولید سارے مکے دے کافر بیٹھے ہوئے نے ایک بندے نو بھیجیا جا کے محمد ابن عبداللہ نو بلا کے لیا او قاصد گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے کہندا یا محمد کیا گا یا جملہ توجہ نہ سنیا جے کیا گا یا محمد یا بولیے یا محمد پتہ لگا یا محمد کافر بھی کہہ نہیں لے سن رولا تے یا رسول اللہ بھائی سی آکھن لگا یا محمد میری سرکار نے فرمایا کی گل ہے جناب نو ابو جہل دی حویلی کو بلایا میرے نبی نے جب جملہ سنیا فرمایا چل جب سرکار نے فرمایا چل چلنے حضرت عمر بن خطاب ہاتھ جوڑے عرض کر دیں ماذا عرض کاجل والے ہو سرکار کدھر چلے فرمایا ادھر بلانے جانے ٹھیک ہے آقا میرے آقا اٹھ کے ٹر پہ ابو بکر صدیق نال مصطفیٰ دے غلام نال صحابہ سرکار دے نال چل پے ادھر ابو جہل حویلی وچ بیٹھے نال حبیب بن مالک ادھر حبیب بن مالک ایک پاسے ابو جہل ایک پاسے ابو لہب باقی کافر سجے کھبے بیٹھے نے ابو جہل نے انج کر کے دیکھیا حبیب بن مالک بنو ویکھیا نا جناب سمجھدار تسی اکے بڑے ہو سیانے بھی بڑے ہو پر میری ایک گل یاد رکھیا جے انہیں آکھیا کیڑی گل آندا جناب او دے نال صرف گل کرنی ہے او دے ولوں ویکھنا نہیں جے او دے نال گل کرنی ہے او دے ولوں ویکھنا نہیں حبیب بن مالک نے کیسا بے وقوف بندہ ہے کیڑی لا یعنی دی گل کیتی سو ویکھنا نہیں گل کرنی ہے انہیں ادھروں سنی ادھروں گل کٹ دتی تھوڑی دیر جو بعد پھر بولیا آندا جناب او دی نال گل کرنی ہے بول او دے نال ویکھنا نہیں تیسری مرتبہ بھی جدوں گل کیتی حبیب بن مالک اپنے دل وچ بول کے آندا ہے اگے تے پتہ نہیں ویکھنا سی کہ نہیں ویکھنا پر ہن تے مینوں بھی کچھ شک پین لگ پیا جڑا بار بار ڈکدے نے یقیناً کوئی گل تے ضرور ہوئے گی یقیناً کوئی گل تے ضرور ہوئے گی ابو جہل پر اٹھ کے کھڑا ہویا آتا او میرے اے ساری پریاں وچ پین والے ہو ایک گل دھیان نال سن لو سارے نے کن چکے جناب حکم ابو جہل دی گل سنو جب محمد بن عبداللہ آ جائے یاد رکھو کسے نہیں اٹھنا کسے شادی نماز سے کھڑیاں نہیں ہونا ایک وچوں بول کے آندا جناب سامنے تے ایڈی سختی کیوں کر دیو نہیں تے نہ صحیح
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇੱਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਟੱਬਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਦੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 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 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਦੁਆ ਦਈਏ, ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਮਦੀਨੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਚ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸਵਾਬ ਜੋ ਖਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਮੁਹम्मद। नहीं नहीं ऊंची बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। जा मुहम्मद, मशीयत ने पुकार के क्या हुजूर आ गए ने। नहीं बोले सारे हुजूर, बोलो हुजूर। जे मेरे को पूछ लियो ते यकीनन हर पासियों बात आउंदी होनी है। फलक के नज़ारा ज़मीन की बहारो, फलक के नज़ारा ज़मीन की बहारो, सभी मनाओ हुजूर आ गए। एक बारी हाथ बुलंद करके बोलो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और जरा बेली पीछे खलोते ने, कितनी किस्मत वाली मां ते चंगी मां दा पुत्र है, जेड़ा एडी दूर खलो के भी हाथ चुकिया दा पिया है। हुजूर आ गए, 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 सुरूर आ गए। जदों आ गई हुजूर आ गए, अबू जाल ने भी सुनिया, अबू लहब भी सुनिया, हबीब इब्ने मालिक भी सुनिया, हुजूर आ गए ने। सब तो पहले अबू जाल उठ के खड़ा हो गया। सब तो पहले अबू जाल उठ के खड़ा है। नारी अबू लहब, नारी हबीब इब्ने मालिक। ਇੱਕ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਐਂਡ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਾਲਿਕ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ हबीब बिन मालिक जिन्हों आंदा ही ना देखना नहीं, जदों क्या ना हुजूर आ गए उन्हें इंज देखा। मेरे आका चलते आंदे ने ते हबीब बिन मालिक दी नजर चेहरा मुस्तफा चेहरे वाला मेरे आका चलते आंदे ने और टिकटिकी बन के बददुहा दा चेहरा वेखी जांदा। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो ना देखदा जाई ते लुत्फ आएगा। हजूर चलदे जिधर जिधर हजूर होंदे ना ओदी नजर उधर फिरदी जांदी। सुभान अल्लाह। वेखदे मेरे आका इधर कुर्सी पई सी आके ना उहदे ते बैठ गए ते हबीब बिन मालिक ने इंज देखिया। सुभान अल्लाह। हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे वालों वेखण लिया। जदों मेरे नबी वालों वेखिया अबू जाल करीब बैठा, एक नजर अबू जाल ने हबीब बिन मालिक वालों वेखिया ते फिर नाल अबू लहब वालों वेखिया। वेख क्या ना वेखदा उधर
कम तो डकदे सा कोई कम कीता सुना हबीब बिन मालिक सरकार वालों वेखी जा रहे अबू जाल ने नाल चुके बैठा सी इंज करके हाथ लाया आंदा हबीब साहब तुहानू आखिया सी गल करनी है वेखना नहीं गल करो हबीब बिन मालिक मेरा सरकार वालों है इंज हाथ दा इशारा करके आंदा ओ ठहर जा बेवकूफा पहला रज के वेख ले ओ ठहर जा पहला रज के वेख ले ए बजाए वे जिन्ना नहीं वेखिया ओह करे गल्ला ए जिन्ना वेख लिया ओ ते बोले नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओह करे गल्ला ए जिन्ना वेख लिया ओ ते बोले नहीं जेरा से हकीकत जान कने जेरा से हकीकत जान कने और तेरा से हकीकत खोल रही नाराए हैदरी नाराए रोसिया ताईदारे खत्मे नबूवत ताईदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी हबीब बिन मालिक कहता ठहर जा पहला वेख ते लैण जदों ने कहना वेख लैंदे हुण अबू लाहब दी गल सुना आंदा उठ चलिए दा भी काम हो गए उठ चलिए वो आंदा खलो जा एदा सवाल सुन ले ओदा जवाब सुन ले अगली गल सुनना जदों ने कहना खलो जा एदा सवाल सुन तेनू याद ही नहीं यार मैं की आख्या सी अम्मा साइल फला तनहर तेनू पता मैं मौजू तो अपने तो हटने वाला बंदा नहीं हां ये नहीं भी एक इधर का काम कीता ते दूसरा इधर का लतीफा जुगत सुना के अल्लाह दे हवाले नहीं गल अपने मौजू ते रहनी चाहिए उन्हें क्या ठहर जा एदा सवाल सुन ओदा जवाब सुन जदों अबू जाल ने कहा ना एदा सवाल सुन जे ओदा जवाब सुन अबू लाहब उठ के इंज चादर झाड़ के आंदा छड्ड ओए ए मैनू इंज दा सवाल ते दस जिदा जवाब एदे कोल ना होवे सवाल दस जिदा जवाब एदे कोल ना होवे उन्हें आख्या फिर भी खलो तो सही एडी दूरों बुलाया है हुण खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा देख वेख के ना देख वेख अच्छा हुण एक चीज वो सारे खलोते सन ना सरकार वाले सब खलोते अल्लाह अकबर ते मेरे आका जो आया फरमाया बैठ जाओ हुण सारे देखने एक दूसरे सारे एक दूसरे वालों देखा और उलमा ने अपनी कुतब में लिखा फरमाने ने जब सरकार आए सन ना अल्लाह ताला ने जिबरील ने फरमाया जिबरील फरिश्ते ले जा जब मेरा हबीब आए ना सब तो पहले अबू जाल ने क्यों खड़िया करना तो बढ़ के चुप चल खड़ो जा मेरे महबूब आ गए बाकी काफर फरिश्ते ने खड़िया कर दिया जब सरकार आए ना फरमाया बह जाओ हुण बहन तो तां जे अपनी मर्जी ना बैठे हो सरकार दे आन ते फरिश्ता फड़ के खड़ा रहा सी जब फरमाया ना बह जाओ फरिश्ता ने जिबरील वालों देखा जिबरील रब फरमाया खड़िया कर दो महबूब कहता बह जाओ छड़ दीए तां भी मारेगा ना छड़िए तां भी मारेगा की करिए मालिक की मारेगा चलती पेश की या अल्लाह हुण तेरा की हुक्म है फरमाया जिबरील मैनू मेरे रबू दी इज्जत दी कसम है अज जे यार ना कहीं बह जाओ इन्हां नूं मैं खड़िया ही रखना सी बह गया हबीब बिन मालिक इंज बैठे मेरी सरकार ने इंज देख के फरमाया जी मैनू क्यों बुलाया अच्छा इत्थे एक मसला भी आ जदों को तुहाडे घर मेहमान आए मेहमान जदों आए ते मेज़बाना ते एक चीज़ जरूरी हुंदी उठ के उहदा इस्तकबाल करम वेलकम करना खड़े होके जी आया नूं आओ जनाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ लियाओ इस्तकबाल कर ते जदों मेहमान आ जाए ना वो बहन तो पहले उन्होंने आके जनाब तशरीफ रखो ये उसूल है मेहमान आके जो खड़ा हो जाए मैं उन्होंने आके जनाब बैठो तशरीफ रखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਆਏ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ
آقا کریم علیہ السلام نے گل شروع فرمایا جی مینوں کیوں بلایا ہے؟ حبیب بن مالک نے جدو میرے آقا نے فرمایا نا مینوں کیوں بلایا تے حبیب بن مالک کہنے بیٹھے جناب مینوں انہاں نے سدیا ہے میں تواڈے تے انہاں دے درمیان فیصلہ کرنا آیا. میرے نبی مسکرا کے فرمایا حبیب بن مالک صاحب تسی فیصلہ کرنا آئے ہو جی فرمایا تے جو میرا رب بہتر جان دینا تسی فیصلہ کر کے جاؤ گے یا اپنا کروا کے جاؤ گے. آپ نے فرمایا اچھا کی فیصلہ ہے؟ اندر جی گل ہے میرے دو سوال کنے سوال اما السائلہ فلا تنہر جیڑا سوال کرے چڑکنا نہیں محبوب. حبیب بن مالک کہنا جناب میرے دو سوال ہن میرے آقا کا جملہ سن جدو حبیب بن مالک نے کہنا جناب میرے دو سوال میرے کریم نبی نے اے نہیں فرمایا حبیب 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 تو آکھن لیا میں دو سوال کرنے نے سرکار نے اے نہیں فرمایا حبیب گل سن میں مکے دا رہائشی ہاں میرے تو مکے دے بارے وچ سوال کری مدینے دا جغرافیہ مینوں نہیں آندا اے نہیں فرمایا مکے دا پوچھی سوال طائف دا جغرافیہ مینوں نہیں آندا مکے دا میرے کول سوال کر لے میں یمن دا جغرافیہ نہیں جاندا مکے دا پوچھ شام دا نام میرے آقا انج فرمایا ہی نہیں جدو حبیب کیا جناب میرے سوال نے میری سرکار نے فرمایا حبیب تو دو سوال کی گل کرنا ہے سلمہ شیطہ جو مرضی پوچھ لے جڑا مرضی سوال دل کر لے حبیب بن مالک کہنا جناب میرے دو سوال نے فرمایا ہر سوال کیڑا ہے آدھا جناب پہلا سوال ہے اے جڑا آسمان سے چند چمکا پیا اینو توڑو میرے آقا نے فرمایا دوسرا سوال آندا جی پہلے اے پورا کرو پھر اگلی گل کرنے چونکہ اینو کافر دس بیٹھے سن آندے سن حبیب سن لے انہیں پتھراں بھی کلمے پڑھا چھڑے جانورے دے سامنے بول پینی اساں بڑے بڑے موجدے دیکھیں حبیب بن مالک نے آکھیا چلو جے زمین تے رہ کے انہیں بڑے بڑے کم کیتے نے پتھراں نو بلایا ہے درخت توڑے نے تے جڑا جادوگر ہوندا ہے او دا جادو صرف زمین تے چلدا ہے آسماناں تے نہیں چل سکدا اونے آکھیا سوال ہی ایسا کراں گا جڑا جادوگر دے بس دی نہ ہوے گا آندا جناب چن تے ٹوٹے کرو میری سرکار نے فرمایا کوئی اور سوال آندا پہلے ایک کام کرو اگلا سوال پھر کراں گا میری سرکار نے فرمایا اے حبیب ایتھے تو کھلوتا ہے تیرے نال تیرے چند بندے بیٹھے ہوئے نے میں بیٹھا میرے نال چند میرے بندے بیٹھے نے انج مزہ نہیں آئے گا اعلان کرا دے فلانے دن فلاں پہاڑی دے اوتے دن دے اجالے وچ چند توڑ کے وکھایا جائے گا. علامہ کربوتی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا کتاب میرے کول موجود فرمانے اعلان ہو گیا وقت مقرر ہے بڑے بڑے بے ایمان پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے سٹیج لگ گیا سارے کافر بیٹھ گئے انہیں نہیں جی ہونا ایک بچوں آندا ہے دسو تو صحیح اج تک کدی جتھے بلایا جے کدی سبحان اللہ میں موقع ہے کہ وہ نہ آیا ہوگا وہ جتھے بلاندے ہو تے آ جاندا. میری سرکار نے فرمایا صحابہ چلیے حضرت عمر نے ہاتھ مارا سنو حضرت عمر دا اپنا جذبہ عرض کرنے لگے پالا کا اگر میرے کو مشورہ مانگیا جائے سرکار میری مرضی رہن دے میرے نبی نے فرمایا اے عمر نہ جان والی گل کیوں کیتی ہے اسی نے وعدہ کیتا ہے کہ اللہ دا حکم ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا جڑا وعدہ کرو پورا کرو قیامت والے دن دے بارے وچ بھی سوال کیتا جائے گا. یہ تو اسلام کا حکم ہے جڑا وعدہ کرو پورا کرو. اسی آنے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ساڈا اپنا کام سیدھا کیتا ہے. انہوں نے کیا جناب
حکم آپ نے فرمایا تو وعدہ کیتا بھائی جانا ہے. اچھا تو یہ دس تو نہ جان والی گل کیوں کی؟ ہن حضرت عمر دا اپنا جذبہ عرض کر دینا سرکار دی وجہ ایویں اس پہاڑی دے اوتے بڑے بڑے بے ایمان بیٹھے ہونے. آقا جدوں تساں اوتھے جانا ہے اگر کسے بے ایمان دی زبان وچوں تہاڈی شان دے خلاف ایک بھی جملہ نکلیا آقا عمر تو برداشت نہیں ہونا. عمر دا کاٹا لا کے رکھ چھڑے گا. سرکار عمر تو برداشت نہیں ہونا. میرے آقا نے فرمایا عمر دا مزاج حضرت نوح علیہ السلام دے مزاج نال ملدا ہے. جنہ کیسی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ بڑی تبلیغ کیتی پر میرے آقا یا اللہ رگڑا کٹ دینا. گل پنجابی جویں دا سوادہ ہی پھیر دے ہر شے. یا اللہ تباہ کر کے رکھ دینا. میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا مزاج نوح علیہ السلام دے مزاج نال ملدا. پھر ہن میری طرف توجہ رکھنا. میرے نبی نے انج دیکھا اپنے یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر والا. بولیے ذرا محبت نال سبحان اللہ. جدو میرے نبی نے صدیق اکبر والا دیکھیا ہے فرمایا صدیق جی آقا فرمایا تیری کی مرضی ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی لجپالا کا عمر بن خطاب کا جوش ایمان اپنی جگہ تے ٹھیک ہے پر سرکار جے میرے کو مشورہ پوچھیا جائے صدیق دی مرضی ہے ضرور جانا چاہیے. فرمایا صدیق ضرور جان والی گل کیوں کیتی ہے؟ عرض کیتی آقا ضرور جان دی گل اس بات کیتی ہے منیا بڑے بڑے بے ایمان آئے ہونے ہیں پر آقا صدیق دا دل گواہی دیندا ہے اگر کسے بڑے تو بڑے کافر ہوتے تو ہاڈی ایک نگاہ رحمت پہ گئی او تے کلمہ پڑھ جائے گا. حضور کسے ایک کافر تے بھی اگر تہاڈی نظر رحمت پہ گئی نا او تے کلمہ پڑھی جائے گا. حضور ضرور چلنا چاہیے. میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا اے ابو بکر تیرا مزاج ابراہیم خلیل اللہ دے مزاج حلیم التبا. اور میں اٹھو بھائی صحابہ چلی ساڈی بھی وہی مرضی ہے جڑی صدیق دی مرضی ہے. اے نظر اٹھائی مالک تیری کی مرضی اور میں ساڈی بھی وہ مرضی جڑی اج صدیق دی مرضی ہے. حبیب چلو میرے آقا صحابہ نو لے کے چل پے. میری سرکار چل دے جا رہے بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. اجے بھی نہیں کہیں بولے محبت نہ بولیے سبحان اللہ. میری سرکار مکے دیاں گلیاں وچ چل دے جاندے نے. کیسا سما ہوئے گا جدوں میری سرکار مکے دیاں گلیاں وچ چل دے ہون گے. اس دور دے اندر بچہ چھوٹا ویڑے بھی چلے ماں ویکھ کے آندی میں صدقے جاواں میرا پتر کیڑا سونا پیا ٹر رہا ہے. باپ آندا میں باری باری جاواں میرا پتر کیڑا سونا پیا چلدا ہے. جدوں میرے نبی مکے دیاں گلیاں وچ چلے نے ماں اس ٹائم کوئی نہیں جڑی آکھے میں باری جاواں. باپ اس ٹائم کوئی نہیں جڑا آکھے میں صدقے جاواں. جدوں میرا نبی مکے دیاں گلیاں وچ چلے آئے رب نے پکار کے فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میری سرکار مکے دیاں گلیاں میں چل دے جا رہے ہیں چل دیاں آقا کریم جدو جبل ابو قبیس سے آئے جبل ابو قبیس سے جدو سرکار پہنچے کافر کھڑے سن. میری سرکار جبل ابو قبیس سے آ کے حبیب بن مالک والوں ویکھے فرمایا ہاں بھائی حبیب دس کی سوال سی تیرا. حبیب بن مالک بول کے آندا جناب پہلا سوال ہے چند دے دو ٹکڑے کرو. جدو حبیب بن مالک آکھیا دو ٹکڑے کرو میرے قریب نبی نے جبل ابو قبیس سے کھلو کے نظر چکی آسمان وال جے میرے کو پوچھو جبل ابو قبیس سے کھڑیاں ہو کے میرے نبی نے رب نال گال ملائی. ہاں اگر کلیم اللہ کوہ طور تے جا کے رب نال گلاں کر سکدے نے حبیب اللہ جبل ابو قبیس سے کھلو کے بھی رب نال گلاں کر سکدے.
میری سرکار میں جب ابو قبیس تک کھلو نظر چکی آسمان اے چاند جی اے چاند